الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين۔ صلوات بزرگان محترم اور دوستان عزیز، مسلسل آپ حضرات عشق علی کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مجالس تحفظ شریعت ہے، یہ مجالس تحفظ انسانیت ہے، یہ مجالس ہماری زندگی ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ وقت بہت کم ہے اور مختصر سے وقت میں صرف آیات قرآنی کے زیر سایہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے میری تقریر آگے جائے گی، جیسے میرے محترم سننے والے جانتے ہیں۔ مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ بھئی مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے لے کے قم اور قم سے لے کے نجف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری سے عالمانہ بات عرض کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ تمام علماء کی ذمہ داری لی ہے۔ شرع میں، شریعت میں واجبات کو چھوڑ کر، واجبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی مستحبات ہیں، عجیب قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جب تک یاد رہے سوچئے گا، جتنے بھی مستحبات ہیں ان کے ثواب کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے۔ غور فرمائیے گا،
میں نے کہا پوری عالمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مستحبات ہیں ان کے ثواب کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے. بس آپ اگر یہ کام انجام دیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا, فلاں فعل انجام دیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا, یہ عمل کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا. یعنی ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے. لیکن مجلس حسین ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ثواب کی آج تک کوئی حد معین نہ کر سکا. اب عظمت مجلس آپ تک پہنچے کہ مجلس کی عظمت کیا ہے, یہ دو جملے آپ تک مجھے پہنچانا بہت ضروری ہے کہ مجلس کی عظمت کیا ہے. اس لیے بس تقریر کا میری آغاز ہو گیا, اس لیے کہ قرآن کو ماننے کا نام اسلام ہے. میں نے کہا تقریر کا میری آغاز ہو گیا اور ایک ایک جملے کے پیچھے یہ آیت ہوگی یا حدیث ہوگی. قرآن کو ماننے کا نام اسلام ہے, آل محمد کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسلام پہلے ہوتا ہے, ایمان بعد میں ہوتا ہے. جملہ بدل دوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے, علی ولی اللہ ایمان ہے. نہیں لفظ پھر بدل رہا ہوں. کعبہ اسلام ہے, ایمان نجف ہے. کعبہ اسلام ہے, ایمان نجف ہے. کعبے میں جائیں تو سر جھکتا ہے, نجف میں جائیں تو دل جھکتا ہے. کعبے میں جائیں تو جسم پاک ہوتا ہے, نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے. جملہ سنیں, کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے, نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ارباب علم کو متوجہ کر رہا ہوں. وَنُرِيدُ آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ نے آواز دی کہ میرا ارادہ یہ ہے, میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے. یہ وہی ہے ارادہ کرنے والا جس نے آواز دی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جسے تم زمین پر کمزور بناؤ گے اسی کو میں وارث بناؤں گا اور اسی کو میں امام بناؤں گا. متوجہ ہوئیے گا, ذرا علمی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جسے تم زمین پر کمزور بناؤ گے, حقیقت میں کمزور نہیں ہے, تم نے کمزور بنا دیا ہے. تو ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اسی کو امام بنائیں گے, اسی کو وارث بنائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جہاں امامت ہوگی وہیں وراثت ہوگی, جہاں وراثت ہوگی وہیں امامت ہوگی. اب معلوم ہوا کہ وراثت سے انکار کیوں کیا گیا تھا, یہاں لانا چاہتا تھا میں آپ کو. توجہ کیجئے گا بھئی, وارث کسے کہتے ہیں؟ جو مال کو وراثت میں پائے, اس کی ذاتی ملکیت نہ ہو. قرآن کے اندر پورا ایک باب ہے وراثت سے متعلق کہ اگر بیٹا موجود ہے تو وارث چچا نہیں بنے گا, وارث ماموں نہیں بنے گا, وارث خالو نہیں بنے گا. چچا تو خونی رشتہ دار ہے, قرآن نے کہا وارث وہ بھی نہیں بنے گا. سسرالی رشتہ دار کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے, قرآن نے کہیں نام ہی ذکر ہی نہیں کیا اور آواز دی کہ اگر بیٹا موجود ہے تو وارث وہ بنے گا. بھئی ایک انسان مرا, اس نے اپنا بیٹا چھوڑا, تو وارث کون معین کر رہا ہے؟ آپ معین کریں گے؟ نہیں, خدا معین کر رہا ہے. مال آپ نے کمایا, کسب معاش آپ نے کیا, دولت آپ نے جمع کی, وارث کس نے معین کیا؟ خدا نے. ارے جب تم اپنے مال کا وارث خود معین نہیں کر سکتے تو خدا کے دین کا وارث تم کیسے معین کر سکتے؟
صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. آپ کیسے معین کر لیں گے خدا کے دین کے وارث کو؟ تو وارث ہے، اگر کسی کا نہیں ہے تو نہ ہو. ہمارا وارث تو آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے. اچھا، یہ لفظ وارث بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ شہزادی دربار میں جو میراث کے لیے گئی تھی، جو وراثت کے لیے گئی تھی، وہ خرموں کے چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی. آج یہ بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. بھئی لوگ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی چند درختوں کے لیے نہیں، ایک مسئلے کو حل کرنے گئی تھی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب شہزادی نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو کہا گیا کہ آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. شہزادی نے قرآن پڑھا، ادھر سے حدیث آئی. شہزادی نے قرآن پڑھا، ادھر سے حدیث آئی. بے مسئلہ حل ہو گیا. شہزادی نے آواز دی، میں خرموں کے چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی، مسئلے کو حل کرنے گئی تھی. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کل جب میرے بابا نے کہا تھا کہ لاؤ حدیث لکھ دوں تو تم نے کہا قرآن کافی ہے. آج جب میں قرآن پیش کر رہی ہوں تو تم حدیث سنا رہے ہو. نہ تمہیں قرآن کافی ہے نہ تمہیں حدیث کافی ہے. ابھی تک کی جو میری تمہید تھی اس ایک جملے کے لیے، اور تاریخی جملہ پیش کر رہا ہوں، ایک جملے کے لیے کہا گیا کہ آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. آپ گواہی کے لیے کسے لے کر آئی ہے؟ توجہ کیجیے گا، عجیب قرآن کی آیت کی روشنی میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. کسے لے کر آئی ہے؟ شہزادی کسے لے کر گئی؟ حسنین علیہ السلام کو. حسنین علیہ السلام نے ماں کے حق میں گواہی دی. جواب آیا، عجیب جملہ آ رہا ہے، جواب آیا کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. کہنے والا کہہ کر چلا گیا مگر جملہ گیا قرآن کے خلاف. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. میں کہنے والا کہہ کر چلا گیا مگر جملہ گیا قرآن کے خلاف. اس لیے کہ اگر بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں. فاطمہ جنت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، رحمت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، راحت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، کوثر ہے تو فاطمہ کے گھر میں، عظمت ہے تو فاطمہ کے گھر میں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی کیا بات ہے، جہاں سے اصول دین مرتب ہوتے ہیں، جہاں سے کائنات عالم کو درس حیات ملتا ہے، جہاں سے زندگی کی پرپیش راہوں کی راہبری ہوتی ہے، جہاں سے منزل شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کی انتہا ہوتی ہے. فاطمہ راضیہ مرضیہ شاکرہ شافیہ بنت خیر الورا نور شمس الضحیٰ. عظمت کی مالک ہے تو فاطمہ زہرا، رحمت کی وارث ہے تو فاطمہ زہرا، کرم کا بہرے بے طرح ہے تو فاطمہ زہرا، عصمت کا در نیا ہے تو فاطمہ زہرا، علی کے گھر کی ضیا ہے تو فاطمہ زہرا. اولیاء فاطمہ کے، اولیاء فاطمہ کی، اوصیاء فاطمہ کے، اوصیاء فاطمہ کی، مرتضی فاطمہ کا، مرتضی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کا، مصطفی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی.
اور یہ آج کہا جاتا تھا مجلس میں بس نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک علی کا نعرہ، کسی اور امام کا نعرہ نہیں لگاتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک علی کا نعرہ نہیں ہے، یہ 14 کا نعرہ ہے۔ بیدار ہو کر سنیے گا تو بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک علی کا نعرہ نہیں ہے، یہ 14 کا نعرہ ہے۔ دلیل قرآن، ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے، بلا فصل وارث ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ تالی اسے کہتے ہیں کہ جب 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند بلا فاصلہ نکل کر آیا، بلا فاصلہ نکل کر آیا۔ تبری نے لکھا رسول نے آواز دی انا کا شمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے۔ خدا نے قرآن میں آواز دی مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے، بلا فصل وارث ہے۔ رسول نے فرمایا میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج ایک ہے، اس کی حالت بھی ایک، اس کا حیولہ بھی ایک، چاند ایک ہے مگر اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہے۔ یہ پہلی تاریخ کا چاند، یہ دوسری کا، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، یہ پانچویں کا، یہ چھٹی کا، یہ ساتویں کا، یہ 12ویں کا، یہ 13ویں کا۔ جب 14ویں پہ گیا تو پردہ غیب میں چلا گیا۔ سلامت رہی، اس لیے کہ نعرہ ہماری پہچان ہے، ہم علی کو پکارتے ہیں، آپ بھی کسی اور کو پکار لیجئے۔ شاید مایوس چہروں کے ساتھ جواب ملے جسے نبی پکارتے رہے، جب وہ نبی کے پکارنے پر نہ آیا تو ہمارے پکارنے پر کیا آئے گا؟ صلوات پڑھے پر محمد وعلی علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، آپ نعرہ لگاتے ہیں تقریر مریض ہٹ جا رہی ہے، ہم اپنے ہیں، ہم کیا پڑھیں گے؟ آئیے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلی مذہب ہے، شیعہ نہیں ہے، 80 اشعار کا قصیدہ مولا کی زری پر آج بھی تحریر ہے۔ 80 اشعار کا قصیدہ مولا کی شان میں آج بھی جب آپ نجف جائیں گے تو زری پر وہ قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ صرف 3 شعر نمونے کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ غیر یہ مانتے ہیں تو اپنے کو کتنا ماننا چاہیے۔ ابن ابی حدید معتزلی کہتا ہے یا علی، میری قوم کے لوگ کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتے ہیں، یا علی میری قوم کے لوگ کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتے ہیں، میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی بنتا ہوں۔ عجیب معرفت کا شعر سنا دیا میں نے، جا کر سوچئے گا۔ نہج البلاغہ کی 22 جلدوں میں شرح لکھی ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے۔ پہلا شعر میں نے مکمل کر دیا، دوسرا شعر وہ کہتا ہے یا علی، زمانہ اس میں الجھا ہوا ہے کہ تو حادث ہے یا قدیم۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ یا علی، زمانہ اس میں الجھا ہوا ہے کہ تو حادث ہے یا قدیم۔ میرا یقین یہ ہے
کہ جسموں میں روح کا ڈالنے والا بھی تو ہے اور نکالنے والا بھی تو ہے. اور یہ میں نے بہت جلدی سے شعر سنا دیے. آخری شعر سنا رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ابن ابی حدیر معتزلی کہتا ہے کہ اے میری قوم والوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں معتزلی ہوں، لیکن جب کسی شیعہ کو دیکھتا ہوں تو اس کے سامنے جھک جاتا ہوں. کیا بات کہہ رہی ہے جی؟ اس کے سامنے جھک جاتا ہوں. کیوں جھک جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد فضائل ہی ایسے ہیں. عجیب منزل کی طرف میری تقریر جا رہی ہے. ان کے فضائل ہی ایسے ہیں کہ زمانہ ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہہ رہا، نہیں میں نہیں کہہ رہا. امام حسن مجتبی آپ کا وہ خطبہ، چند جملے اس خطبے کے پیش کرنے جا رہا ہوں. حاکم شام کے دربار میں فرزند فاطمہ وارث دین، حاکم شام تخت پر بیٹھا ہوا ہے، درباری لگے ہوئے ہیں. حاکم شام نے کہا کہ دیکھو علی کا فرزند آ رہا ہے، جیسے ہی دربار میں داخل ہو تم اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا. توجہ رکھیے گا، عجیب منزل پر آپ کو لے کر آ گیا. کیا کہا؟ تم اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا. میرے باپ یہ، میرا باپ فلاں، میرے باپ ایسا تھا. حسن کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے؟ ان کا باپ تو چٹائی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے. جیسے ہی حسن دربار میں داخل ہوئے آوازیں آنا شروع ہو گئی. امام حسن وہیں رک گئے، درباریوں کو دیکھا، حاکم شام کو دیکھا، وہیں سے ایک فقرہ ارشاد فرمایا اور وہ فقرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آواز دی، توجہ رکھیے گا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. آواز دی، لو کنتو بہذا المقام حولا فحولا ما اعطانی اللہ من الفضل لم اوصیہا. دیکھو اے درباریوں، اگر میں اسی مقام پر سال تک کھڑا ہو کر اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرتا رہوں، ہولن فہولن، سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. اب آپ بیدار ہو گئے ہیں تو میں پورا خطبہ پیش کر دوں گا آپ کی خدمت میں. اگر میں اسی مقام پر کھڑا ہو کر سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. اور ایک مرتبہ حاکم شام کو دیکھا، آواز دی، او حاکم شام، ان درباری فقیروں کو کیا سکھاتا ہے؟ ان درباری فقیروں سے کیا کہتا ہے؟ ارے تو آ میرے سامنے، تو آ، میں دربار میں علل اعلان اپنے باپ داداؤں کی فضیلت علل اعلان بیان کرتا ہوں. اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور اپنے دادا آدم تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں. دربار میں اپنی ماں فاطمہ سے شروع کرتا ہوں، اپنی دادی حوا تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں. دربار میں بآواز بلند تو میرے کان میں بتا. کیا جملہ کہہ گیا؟ تم
بتا کہ تیرا خاندان کیا تھا، تیری کردار کیا تھا. اور جملے سنے حسن مصطفیٰ کے، آواز دی، نحن زین الجنان وحجج الرحمن انا اولاد الامجاد لو کنتو بهذا المقام لو کنتو عراقا كالشام والشام كالعراق رجلا امراتا رجلا ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری وحسین وزیری وجبرائیل فقیری. اب ترجمہ پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. کیا ارشاد فرمایا؟ کسن فضیلت سننا چاہتا ہے، سن فضیلت. نحن زین الجنان، ہم جنت کی زینت ہے. امام حسن نے فضائل بیان کیے ہیں. نحن زین الجنان، ہم جنت کی زینت ہیں. وہ حجج الرحمان، اور زمین پر حجت خدا کی رحمت ہے. وہ اولاد الامجاد، امجاد جمع ہے مجید کی. مجید آواز دی کہ میرے خاندان کے باپ داداؤں کی ہر فرد مجید ہے، مجید ہے، مجید ہے. امام حسن کہاں بیان کر رہے ہیں اپنے فضائل؟ دشمن کے دربار میں کسی کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا کہ ہم تمہارے بابا کو مجید تسلیم کر لیں گے، لیکن تمہارے دادا ابو طالب کو مجید کیسے مانے؟ یہ دشمن کی خاموشی دلیل ہے اس بات کی کہ حسن کا دادا ابو طالب حق تھا. انا اولاد الامجاد، اور میں نے ابھی تک 3 ہی مجید دیکھے ہیں، یا قرآن مجید، یا عرش مجید، یا ابو طالب مجید. ان العرش سریری. میں یہ جملہ اور پیش کروں. آواز لوکن تو اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں. واقعہ آپ نے سنا ہوگا، درمیان دربار سے ایک شخص کھڑا ہوا، کا فرزند ابو تراب، کس میں طاقت ہے، کس کی قدرت ہے جو اس کے اوپر قادر ہو، مرد کو عورت. ایک فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے ایک ہلکی سی نگاہ ڈالی. فنظر الامام الیہ شزرا، ہلکی سی نگاہ ڈالی. اما تستحینا، آواز دی کہ تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بس اتنا کہنا تھا. میں نے جس جملے کے لیے زحمت دی ہے، جنس بدل چکی تھی، بھاگا دربار سے باہر جانے کے لیے. فناداه الامام من عقبها، امام نے پیچھے سے آواز دی، کہاں جا رہا ہے؟ فرزند رسول پر بھونک کر کہاں جا رہا ہے؟ تو نے یہ سمجھ لیا کہ تیری سزا پوری ہو گئی، پوری سزا سن کے جا، پوری سزا سن کے جا. قد سارت عیالو رجلا، وہ جو گھر میں تیری بیوی بیٹھی تھی اسے میں نے مرد کر دیا، اور میں چاہوں تو عراق کو شام، شام کو عراق کر دوں. کمالا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا دعویٰ. آواز سن، ان العرش سریری. تم جو یہ لکڑی کے تخت پر بیٹھتے ہو نا، یہ ہمارا تخت نہیں ہے، ہمارے تخت کا نام عرش ہے. ان العرش سریری، ہمارے تخت کا نام عرش ہے. احمد و امیری، ہمارے امیر کا نام احمد ہے، ہمارے ضمیر کا نام علی ہے. والحسین و وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ہے. وجبرائیل و فقیری، ہمارے در کے فقیر کا نام جبرائیل ہے. اس لیے کہ جو ہمارے در پر آتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں آتا، جبرائیل جیسا فرشتہ آتا ہے اور روٹیاں لے کر جاتا ہے. کیوں روٹیاں لے کر گیا؟ کیا فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں؟ انہیں روٹیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ بتانے کے لیے
کہ ہم وہاں رہتے ہیں لیکن مانگتے ان کے در پر ہے، اور تم یہاں رہتے ہو سیدھے خدا سے مانگتے ہو۔ جب تک ان کا وسیلہ نہیں قرار دو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اے صلوات پڑھ دیں بر محمد والے کیا کہنا اس ذات گرامی کا کہ جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی۔ کائنات میں ہے کیا؟ آخری تقریباً آخری مراحل میں لے آیا، پوری کائنات میں ایک انسان ایسا دکھا دو کہ جس کا سفر حیات خدا کے گھر سے اور خدا کے گھر تک رہا ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور یقیناً علی والوں ہی کو نماز پڑھنی چاہیے۔ عجیب، جہاں سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا وہیں پر تقریر کو لے کر آ رہا ہوں، اس لیے کہ نماز قبول ہی علی والوں کی ہوتی ہے۔ ارے میں کوئی جملہ کہہ رہا ہوں بھئی، نماز قبول ہی علی والوں کی ہوتی ہے۔ وہ تو بیچارے ویسے ہی نماز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ نماز کیا ہے؟ آؤ بتا رہا ہوں نماز کیا ہے۔ اسے سامنے رکھ کر نماز پڑھو۔ تفسیر آل محمد، نماز کے اہم رکن 5، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجدہ، نیت۔ شاید کوئی عجیب بات، 5 اہم رکن، قیام، رکوع، سجدہ، نیت، تکبیرۃ الاحرام۔ کیا ہے قیام سے مراد؟ رکوع سے مراد کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ بس یہی سمجھ لیجئے، یہی میری مجلس کا میسج ہے۔ القیام ہوا رسول اللہ، قیام سے مراد رسول اسلام ہے۔ والرکوع ہوا امیر المؤمنین، رکوع سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ والتکبیر ہوا الحسن، والسجود ہوا الحسین، سجدے سے مراد حسین ہے۔ جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، النیت، النیت ہے یا فاطمۃ الزہرا۔ نیت جو آپ کرتے ہیں، یہ نیت سے مراد کون ہے؟ شہزادی کونین۔ میں سوچتا تھا کہ نیت ہی کو شہزادی کے لیے کیوں کہا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا قیام بھی صحیح ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجدے بھی صحیح ہوں، سب کچھ صحیح ہو، اگر نیت صحیح نہیں ہے، اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، نہ قیام صحیح، نہ تشہد صحیح، نہ رکوع، نہ سجدہ، کچھ قبول نہیں ہوگا اگر نیت صحیح نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ اگر فاطمہ راضی، نہیں مجھے جو جملہ کہنا تھا وہ جملہ یہ آ رہا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ نیت ہی فاطمہ زہرا کو کیوں قرار دیا، یہ نیت ہی شہزادی کو کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ نیت وہ پردہ پوش چیز ہے کہ جسے نیت کرنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا۔ نیت وہ پردہ پوش چیز ہے کہ جسے نیت کرنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا کہ نیت کیا ہے۔
بس تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. شہزادی کا آخری فرزند آئے گا جو وارث دین ہوگا. تقریر کو میں نے سمیٹ دیا. بھائی فاطمہ کا آخری فرزند امام تشریف لائیں گے اور مریم کا بھی فرزند عیسیٰ وہ بھی آئیں گے. نماز ہوگی. عیسیٰ کہیں گے تقدم یا ابن الزہرا انا اصلی خلفک. اے فرزند فاطمہ آگے آئیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. امام تکلفاً فرمائیں گے تقدم یا ابن مریم انا اصلی معک. فرزند مریم آگے آئیے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. جملہ آپ تک پہنچ گیا؟ نہیں ابھی جملہ نہیں پہنچا. ذرا غور کیجیے گا. امام فرمائیں گے اے فرزند مریم آگے آئیے. عیسیٰ کہیں گے استغفر اللہ توبہ توبہ میں کہاں آپ کہاں آپ نماز پڑھائیے. میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کون نماز پڑھ رہا ہے؟ عیسیٰ ہے. سچی رسالت ہے. کون نماز پڑھا رہا ہے؟ فرزند فاطمہ وارث دین علی کا پوتا. لفظ بدل دوں نماز پڑھانے والا علی کا پوتا نماز پڑھنے والا. سچی رسالت نماز پڑھ رہی ہے اور سچی امامت علی کا پوتا نماز پڑھا رہا ہے. ارے دنیا اب تو پہچانے کہ جسے جب پوتے کو سچی رسالت نماز نہیں پڑھا سکتی تو دادا کو جھوٹی خلافت کیا نماز پڑھائے گی. صلوات پڑھ دے بر محمد اس لیے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. بات تقریر کو میں نے سمیٹ دیا. حاجی طواف کے لیے جا رہے ہیں کعبے میں. ذرا حاجی آئے تو ان سے ایک بات پوچھیے گا کہ آپ نے کعبے میں حج کے لیے جو گئے طواف کیا سعی کی سب کچھ کیا کیا آپ کا حج ہو گیا؟ کہ نہیں. شیطانوں کو پتھر بھی مارو. جو لوگ حج کر آئے ہیں تشریف لا چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بغیر شیطانوں کو پتھر مارے حج قبول نہیں ہوتا. اور ایک کو مار کر نہ آنا. جب تک اچھا کیا شیطان ہے؟ نہیں. ستون بنا دیے گئے ہیں اور ان کی نسبت دے دی گئی ہے شیطان کی طرف. بھائی اگر تاریخ اسلام کا میسج دے رہا ہوں تاریخ اسلام کا حج بغیر شیطانوں پر پتھر مارے مکمل نہیں ہوتا تو محرم بغیر یزید پر لعنت کیے کیسے مکمل ہو جائے گا؟ اسلام کا اہم رکن ہے. آپ حج کو مکمل کر لیجئے پھر ہم سوچیں گے یزید کے متعلق. نجاستوں کی آغوش کا پروردگار یزید. نجاستوں کی آغوش کا پروردگار اور طہارتوں کی آغوش کا پروردگار. دنیا مورخ لکھتا ہے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اب جاہل کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. سب نے لکھا کہ کربلا میں نبی زادہ آیا لیکن جو نبی زادے کے مقابل آیا اس کے باپ کا پتہ نہیں. عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. یعنی کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ نبی زادہ اور حرام زادے کی جنگ تھی.
تاریخ اسلام آج مسلمان اسے رضی اللہ لکھنے پر آمادہ ہو رہا ہے کہ رضی اللہ تھا یزید ہے. ساری دنیا مل کر بھی اگر یزید کو رضی اللہ لکھے تو یہ یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا، لکھنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا. کیا کمال ہے. مسلمان آج اتنا اندھا ہو چکا ہے. ان کی محبت میں یہ مجلسیں کیا ہیں؟ لا اکراہ فی الدین کی سچی تصویریں ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے اور فاطمہ زہرا نے کوئی تمنا نہیں کی. بس ایک تمنا کی ہے فاطمہ زہرا. میں یہیں سے ربط مصائب لے رہا ہوں. فاطمہ زہرا نے صرف ایک تمنا کی ہے اور فاطمہ زہرا کی تمنا کا نام عزادار ہے. بابا میرے لال پر روئے گا. بابا میرے لال. پہلے رونے کا طریقہ سیکھ لیجیے. 5ویں امام کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی ہے. ذاکر ممبر پر مصائب بیان کر رہا ہے. امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسدی آنکھوں پر رومال رکھے ہوئے رو رہا. امام نے آواز دی، ابو بصیر ہمارے جد کے مصائب ہو رہے ہیں اور تو گریہ نہیں کر رہا، رو نہیں رہا. ابو بصیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا کہ آقا یہ رومال میں آنسو موجود ہیں. امام نے فرمایا ابو بصیر اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخے مار مار کر روتی. واہ باسا والیا واہ حسینہ. بس میں تقریر کو اپنی آخری منازل تک لے آیا. جائیے جا کر کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے گا مقاتل میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. میں نے بڑے بڑے علماء سے معلوم کیا مقاتل میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. سن سکیں گے آپ وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیاں آنے لگے. مقاتل کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورا چیلنج اعتماد کے ساتھ مقاتل کی ذمہ داری. تاریخ کربلا میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیاں آنے لگے، اور ایک مقاتل میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی. بس آپ متوجہ ہو گئے. دیکھیے واقعہ کربلا کے بعد مقاتل میں ہے واقعہ کربلا کے بعد قصابوں نے جانور کو ذبح کرنا چھوڑ دیا تھا. ایک دن مدینے میں ایک قصاب جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا. کسی نے کہا کہ سید سجاد آ رہے ہیں، بیمار کربلا آ رہے ہیں. جیسے ہی نام سنا جانور کو چھوڑ دیا، جانور آزاد ہو گیا. علم امامت ہے، دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے. آواز دی بھائی تو جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا، تو نے میرے احترام میں جانور کو آزاد کر دیا. دیکھ جانور کو ذبح کرنا میرے نانا کی سنت ہے، میں جانور کو ذبح کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ایک گزارش ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلا لیا کر، اس لیے کہ جب گلا خشک ہوتا ہے تو خنجر بڑی مشکل سے چلتا ہے. یہ کہا اور کربلا کا رخ کیا.
آواز دی، لیکن ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، میں نے مجلس کو تمام کر دیا، مجھے 2 جملے یاد آ گئے۔ عزیزو، یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی، لیکن قافلہ جب قید خانہ شام میں پہنچا ہے، دیکھیے آپ کے بیٹھنے کے لیے سائے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ کے بیٹھنے کے لیے سائے کا انتظام ہے، لیکن جس پر آپ رونے کے لیے آئے ہیں، شام کا ایسا قید خانہ تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی، بس ماتم کر لیجئے۔ فاطمہ زہرا پرسہ لے کے آتی ہے، نہ معلوم کس بی بی کے پہلو میں دکھیا ماں اپنی پسلی پکڑے ہوئے بیٹھی ہو۔ روایتوں میں ہے کہ جب مصائب ہوتے ہیں تو جناب سکینہ شان آتی ہے، جناب زینب بھی آتی ہیں اور پوچھتی ہیں پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے اگر کربلا میں ہوتے تو شمر میرے گوشوارے نہ چھینتا۔ بس ایک جملہ پڑھوں گا مصائب کا، جب یاد آئے روئیے گا، بس ایک جملہ مصائب کا۔ ایک مرتبہ قید خانہ شام ہے، قید خانہ شام ہے، جب قید سے رہائی ملی ہے، جب قید سے رہائی ملی ہے تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد ظالم سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے سر بھیج دیں۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا، جب یاد آئے روئیے گا۔ ہمارے شہداء کے سر بھیجے۔ شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے سیاہ لباس پہن کر آئیں اور آنے کے بعد پرسہ دینا شروع کیا۔ قید خانہ شام میں بیٹھ گئی، سر آنا شروع ہوئے۔ حر کا سر آیا، زینب نے بڑھ کر لے لیا، حر تو ہمارا مہمان ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا سر آیا، بیویوں نے بڑھ کر لے لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کر لے لیا۔ سر آتے رہے، بیویاں بڑھ کر سر لیتی رہی۔ ایک مرتبہ قید خانے کے در پر ایک ہلچل مچی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہ بیویوں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عباس کا کٹا ہوا تھا۔ جب یاد آئے روئیے گا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ عباس کا کٹا ہوا سر آیا، دست میں سر ہے، بس میری طرف دیکھیے 1 منٹ کے لیے مجلس چھوڑ رہا ہوں۔ عباس کا سر دست میں رکھا ہوا ہے، دست کے اوپر عباس کا سر، سر عباس پر رومال ہے، سر عباس پر رومال ہے۔ بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ زینب آگے بڑھی، بھیا عباس، سر اور آگے آیا، زینب اور آگے بڑھی، سر اور آگے آیا، زینب آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ زینب نے گود کو پھیلا دیا، گود کو پھیلایا، سر عباس آیا، رومال کو ہٹایا۔ جیسے ہی رومال کو ہٹایا، عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زینب نے لیا، عباس نے آنکھیں بند۔ روکو اس جوان کو، روکو، معذرت چاہتا ہوں بھائی، اگر تیرا دل کمزور ہے معافی چاہتا ہوں، مسائل پورے کروں گا۔ مولا عباس کے رسولوں کا صدقہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ عباس کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے لیا، عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے آواز دی، بھیا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ زینب چادر کا شکوہ نہ کرے گی۔ بھیا آنکھیں کھولو، زینب نشان نہ دکھائے گی۔ بھیا آنکھیں کھولو، زینب آپ کو شام و کوفہ کی تاریخ نہ سنائے گی۔ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، وہ عباسہ، وہ عباسہ، وہ عباسہ۔ جب ماتم ہو چکا تو ایک گوشے سے ایک بیمار اٹھا، کمر پر ایک ہاتھ کا سہارا۔ آخری جملہ، ایک ہاتھ کمر پر، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا کر کے
آہستہ 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 آگے بڑھا، آواز دی، پھوپھی اماں ذرا چچا کا سر مجھے دے دو۔ آخری جملہ، لے چچا کا سر مجھے دے دو۔ بیویاں سمجھی شاید بیمار روئے گا، شاید بیمار ماتم کرے گا، شاید بیمار کربلا کا واقعہ سنائے گا۔ بیمار کربلا نے چچا عباس کے سر کو لیا، چچا عباس کے سر کو لیا، ایک گوشے کی طرف چلے۔ ارے کون سا گوشہ؟ جدھر سکینہ کی قبر بنی ہوئی تھی، سر عباس کو قبر سکینہ میں رکھا۔ ارے بات اکبر، اے سکینہ چچا آ گئے، چلو گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔